السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑوں میں ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر زیدی. حسب معمول بالکل. جیسے کہ عید کا چاند کبھی کبھی ہی آسمان میں ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب بھی بہت کم نظر آتے ہیں پارلیمنٹ میں. آج ایسا ہی ایک چمتکار ہوا ہے، عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں گئے ہیں، ایک بڑی زوردار سپیچ کی ہے. اس وقت میں پی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو چنانچہ مجھے یہ سپیچ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ لگا، لیکن پھر بعد میں کچھ کلپس اور اس کی کچھ رپورٹس بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. لیکن کیونکہ زیدی صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان دا لائنز ڈین ان دا کوریڈورز آف پاور، تو پہلے ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ جی آج کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں جو اتنی دھوم مچی ہوئی ہے ہر جگہ. زرار آج جو ہوا ہے وہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے پاناما لیکس کی بازگشت ہر طرف سے آ رہی ہے، اور آج نیشنل اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوا تو خیال یہی تھا کہ آج بڑا دھوم دھڑکا ہوگا، اور جب اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن نے پھٹا ڈال دیا. انہوں نے کہا جناب باقی سارا ایجنڈا تو آپ چھوڑیں، پہلے ذرا پاناما لیکس پہ بات کر لیتے ہیں. جو تحریک التوا پیش کر دی اس پہ اسپیکر نے اس کو ہاں کر دیا، اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی جناب یہ کمیشن ومیشن کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ جو ہے نا ایک فورینزک آڈٹ کروا لیں اس کا. اور اس کے بعد خواجہ آصف کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سرونگ جج رکھ لیتے ہیں اگر ریٹائرڈ پہ مسئلہ ہے، لیکن ایک دفعہ ٹرمز آف ریفرنس آ جانے دیں تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کھڑے ہوئے. ظاہر ہے 5 مہینے بعد وہ آئے ہیں دوبارہ پارلیمنٹ میں، جس کے ظاہر ہے وہ ممبر بھی ہیں، اور 5 مہینے تک پتہ نہیں انہوں نے تنخواہ لی ہے کہ نہیں لی، لیکن بہرحال انہوں نے غصہ خوب نکالا. انہوں نے آ کے کہا کہ جناب یہ شوکت خانم کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو سب کی سب بکواس ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سن لیجئے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس جو ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی سربراہی میں کمیشن ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو فورینزک آڈٹ جو بات خورشید شاہ نے کہی تھی اسی کو انہوں نے سیکنڈ کیا، اور کہا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے وہاں اب اس پہ بحث کل بھی چلے گی، کل صبح اجلاس ہوگا. تو یہ لبے لباب ہے، باہر آئے. اس کے بعد وہ ہوا. اس میں مزے کی چیز یہ ہوئی کہ پی ٹی وی نے پارلیمنٹ کا اجلاس دکھانا ہی گوارا نہیں کیا. نارملی وہ دکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہاں بول رہی تھی، تو رپورٹرز نے بھی پھر جگاڑ لگائی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے فونز میں جو اسکائپ ہے اس سے لائیو ٹیسٹ کرنی شروع کر دی، تو اس پہ بھی غدر مچ گیا. آنے سے پہلے تک ہمارے تو پڑوس میں ہیں اے پی پی ٹی وی، ان سے میں نے کہا کہ بھائی ہمیں دے دو، ہمیں تو کوئی فوٹیج دے دو. اب تو 11 بج گئے. انہوں نے کہا جی وہ جب تک ہمارے 12 بجے رہیں گے آپ کو نہیں ملے گی وہ فوٹیج. تو ظاہر ہے ان کے ابھی 12 بجے ہوئے ہیں تو ان کو وہ فوٹیج نہیں ملی. اس کے علاوہ ظاہر ہے لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کی میں نے کہ یار یہ فورینزک آڈٹ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تک یہ سلسلہ 90s میں رہا تب تک ہمارے پاس اینٹی منی لانڈرنگ لا نہیں تھا. اب کیونکہ اینٹی منی لانڈرنگ لا آ گیا ہے 2001 میں، تو لہٰذا اس کے بعد کوئی بھی شخص جا سکتا ہے، ایف آئی اے جا سکتا ہے، نیب جا سکتا ہے، اگر اس کو کسی بھی طریقے سے کمپلین فائل کرنی ہے کہ پاناما لیکس کے بعد جو شریف فیملی کے اثاثے ہیں ان کے بارے میں اگر کہا جا رہا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے پیسے سے وہ ہوا ہے، تو وہ وہاں پر بھی اگر وہ فائل کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی پٹیشن، تو وہاں پر بھی سنوائی ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے خان صاحب تو خان صاحب ہی ہے نا، انہوں نے جناب کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور اس بار جو ہے نا دھرنا ڈی چوک کی طرف تو شاید نہ جائے لیکن رائے ونڈ کی طرف ضرور جائے گا. مطلب دھرنے کی بات تو کرنی ضروری ہے. اچھا لیکن آپ نے دھرنے کی بات کی تو یار اب آپ مطلب مجھے آپ کی ٹون سے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا طنز کر رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں. میں ایک بالکل سیریس بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سپیچ دی آج پارلیمنٹ میں، اور خان صاحب کا پارلیمنٹری اٹینڈنس ریکارڈ سب کے سامنے کوئی خاص اچھا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ. ایک سپیچ دی پارلیمنٹ میں جو ٹیلی کاسٹ بھی نہیں ہوئی، اور آپ بتا رہے تھے کہ جن لوگوں نے اس کے کلپس نکالے ہیں اور جو خبر نکالی ہے وہ بھی کس جگاڑ کو استعمال کر کے نکالی ہے. ہاں بالکل. لیکن یہ ڈسکس ہر جگہ ہو رہی ہے یہ اسپیچ، اور جنرلی 90% جو میں نے دیکھا ہے تو اس کا خیر مقدم ہوا ہے، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. مطلب کہ اگر خان صاحب نے کھیلنا ہے تو اس پچ پہ کھیلنا ہے. یہ جو گلی اور کنٹینر والی کرکٹ ہے نا یہ اپنی جگہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ سپیچ کور نہیں ہوئی. دھرنے کے 126 دن روزانہ تقریباً سپیچ ہوئی ہے، جو 24 گھنٹے اس کی کوریج ہوئی ہے، جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں.
وہ 126 اسپیچیں ایک طرف اور یہ ایک اسپیچ ایک طرف, اتنا فرق ہے. کیونکہ آخر کار جب آپ دھرنے میں اسپیچ دیتے ہیں سر, تو آپ کیپٹیو آڈینس کے سامنے اسپیچ دے رہے ہیں, وہاں پر آپ بے شک یہ بھی بول دیں کہ جی ہاں میں ہر روز بریانی کھاتا ہوں, تو سب لوگ کہیں گے یس خان یس, گو نواز گو. اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے یار. لیکن آپ پارلیمنٹ میں جائیں, تقریباً ایک ہاسٹائل ٹیریٹری میں, وہاں جا کر آپ اسپیچ دیں دھوم دار. یہ ہم کب سے باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے اگر سیاست کرنی ہے تو یہاں آ کے سیاست کرو. اس کے جواب میں نا وسط صاحب پی ٹی آئی والوں کے جو ڈیفینس ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ میں ہی جانا چاہیے. باقیوں کا ڈیفینس ہوتا تھا کہ جی تو یار حکومت کون سا پارلیمنٹ کو امپورٹنس دیتی ہے. تو سر آپ حکومت کو اگر ہٹ کرنا ہے تو آپ ویک اسپاٹس پہ ہٹ کرو گے نا. آپ پارلیمنٹ میں جا کے کہو کہ یار آپ لوگ نہیں پارلیمنٹ کو سیریسلی لیتے, تو ہم آئے ہوئے ہیں اور ہم اس پلیٹ فارم کو ٹیک اوور کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. بس اتنا ہی, میں نے اتنا بول دیا, کچھ تو کہہ دو یار, بولتی بند ہو گئی. مبشر پلیز یار آپ کچھ کہہ دو. چھوڑ دیں آج. ہاں تو میرے جو میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک دو جو سابق پروسیکیوٹر جنرلز ہیں نیب کے, ان سے بھی میں نے کوئی بات کی. ظاہر ہے میں نے کہا کہ یار کوئی تھوڑا بہت کام کر لینا چاہیے. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جب تک کوئی آپ فورینزک آڈٹ فرم ہائر نہیں کریں گے تب تک اس معاملے کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور ابھی کیونکہ خبر آئی ہے کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں کیمرون, انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ان کے والد صاحب کے جو آف شور اکاؤنٹ تھے اس میں ان کا بھی حصہ تھا. تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی انہوں نے ڈیویڈنڈز کی رقم ہے اس پہ تو ٹیکس دیا, لیکن کیپٹل گین ٹیکس اس پہ ادا نہیں کیا. تو وہاں پر بھی خاصا ہنگامہ متوقع ہے اور اس وقت چل رہا ہے, اور ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. لیکن ظاہر ہے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان تو کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس کے اوپر موومنٹ نہیں ہوئی. آئی ہیو چیکڈ ود لاء منسٹری, وہاں پر بھی کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے. تو میرا خیال میں مجھے تو لگتا ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہوگا پہلے ذرا ہنگامہ دیکھ لیتے ہیں, اگر نہیں بنانا تو پھر کچھ اور ہی کر لیتے ہیں. اور آخر میں یہ بھی اطلاع ہے کہ پاناما کے جو صدر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل ریفارم کمیشن بنا رہے ہیں, جو ہمارا جو بینکنگ سسٹم کے فلاز ہیں ان کا جائزہ لے کے سفارشات پیش کرے تو ہم ٹھیک کر لیں گے. ظاہر ہے کہ اب تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ پاناما میں کیا ہو رہا ہے. اب جب کہ پتہ چل گیا ہے وہ کنال کو دیکھ رہے تو انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے ہم یہ سب کر لیں گے, اور اگلے سال سے میرا خیال ہے کہ وہاں کوئی اکاؤنٹ نہیں کھول سکے گا. بہت سخت چیکنگ بالکل ضرور. اور آئس لینڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے, تو اس کی تحقیقات بھی کوئی ریٹائرڈ جج کرے گا پاناما کا سر, یا مطلب کوئی جو بھی ہوگا. لیکن مبشر ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی وزیر اعظم کی, اب یار ان کی جو اسٹریٹجی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر تھوڑا آپ کا میں کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ سیاح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ہوگی, جوڈیشل کمیشنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کل وسط اللہ خان نے ہمیں بتایا تھا, وہ چھوڑ دو. پھر پرویز رشید صاحب اور دانیال عزیز صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, وہ بھی ہم نے کل ڈسکس کی. اور آج عمران خان کی جو سپیچ تھی پی ٹی وی نے اس کو بلیک آؤٹ کیا. یار یہ سب بیک فائر نہیں ہوگا آپ کی نظر میں؟ مطلب آپ کتنی دفعہ لوگوں سے چیزیں چھپا سکتے ہو, اور جتنا آپ چھپاؤ گے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یار کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ if there is no smoke without fire, تو یہاں تو آپ تو بس دھواں ہی دھواں کرتے جا رہے ہیں نا یار. نہیں بالکل آپ 100% ایگری ود یو. ایسے موقع پہ تو اگر آپ سناتے تو شاید لوگ اپریشیٹ کرتے کہ جناب یہ جو ہے اپوزیشن کی بات سنوا رہے ہیں. اب اگر آپ ان کو فردر سفوکیٹ کریں گے تو آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی. ظاہر ہے انہوں نے اندر اگر آپ نہیں دکھانے دیں گے تو وہ باہر آ کر کے بول دیں گے, وہاں تو ڈی ایس این جیز کھڑی ہوئی ہیں. لیکن اندر سے بھی جس طرح آج لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے تو لوگوں کو تو پتہ چل ہی جائے گا بھائی. تو لہٰذا ایسی حرکتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور میں خیال بریک کا ٹائم ہو گیا. ایک میں آخری بات کروں گا کہ بدقسمتی سے چاہے پی ٹی آئی کی سیاست ہو یا پی ایم ایل این کی سیاست ہو, ایم کیو ایم کی سیاست ہو یا پی پی کی سیاست ہو, یہ اپنی کارکردگی پہ سیاست نہیں کرتے, یہ اپنی مخالفوں کی بے وقوفیوں پہ سیاست ہوتی ہے. اتنے ذہین نہیں ہے بھائی, اتنے ذہین نہ یہ مخالفین کی بے وقوفیوں پہ بھی سیاست نہیں کرتے. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم بھی اپنی سیاست یہاں بند کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کراچی میں جو آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ انہیں آلریڈی پتا ہے, جو سب کو پتا ہے, اس پہ چلیں ہم سے بھی سن لیں, کوئی بات نہیں, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اور آج پاکستان یا کم از کم کراچی کی انتخابی تاریخ کا ایک
بہت بڑا لول LOL لاف آؤٹ لاؤڈ ہمارے سامنے آیا ہے, اور وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے, ایک دفعہ اور بتا دیتے ہیں کہ آج NA 245 میں بائی الیکشنز تھی, اور امید یہی تھی کہ PTI اور MQM کا مقابلہ ہوگا, کیونکہ اب یہ دو ہی سیاسی قوتیں ہیں کراچی میں جو ایک دوسرے کا سامنا کرتی رہتی ہیں وقتاً بوقتاً. لیکن ہوا کیا کہ بائی پولز کے شروع ہونے, پولنگ سے شروع ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے 6 گھنٹے پہلے امجد اللہ خان صاحب جو ہیں, جو PTI کے امیدوار تھے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی میں PTI سے برطرف ہو گیا ہوں اور میں نے MQM جوائن کر لیا. تو پہلے سن لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ امجد اللہ خان صاحب نے کیا کہا تھا. مجھے بہت افسوس ہے اور میں عمران خان صاحب کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, آپ کی بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن سر آپ پارٹی نہیں چلا سکتے, آپ پارٹی نہیں چلا سکتے. اس کے ساتھ اور بھی بہت باتیں کی ہے کہ جی جو PTI کی کراچی کی عادت ہے اس نے مجھے بالکل اگنور کیا ہے. عمران خان صاحب نے مجھے ایک فون کال بھی نہیں کی, اور سارے توجہ ان کی PS 115 جو پروونشل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ تھی. یہ بھی کہا کہ جب علی زیدی نے پارٹی میٹنگ کال کی بائی پول سے پہلے, تو جہاں ہزاروں ورکرز ہونے چاہیے تھے وہاں پر تقریباً کوئی 150-200 لوگ تھے. یہ بھی کہا کہ PTI نے مجھے کوئی فنڈنگ نہیں دی, 1 کوڑی پیسے نہیں دیا مجھے, اور الٹا کیا کہ PTI کے ورکر اور ایکٹیوسٹ میرے سے پیسے مانگ رہے تھے. یہ سب انہیں 6 گھنٹے پہلے پولنگ سے معلوم ہو چکا تھا, 6 گھنٹے پہلے. اور بھی ایک سیکنڈ مبشر جی بولیں. زرار سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ تبدیلی انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں آتی, یا کم از کم اپنی جیب سے آتی ہے. جب انسان جیب کی بات کی ہے تو سر اس کے ساتھ ایک اور گیم یہ ذرا آپ جو ڈیٹیلز خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ یار یہ سب جھوٹ ہے. پچھلی رات یہ میں سے 50,000 روپے لے کے گیا. خرم شیر زمان کون ہے؟ PTI کے رہنما. PTI کے رہنما, اور کراچی جو کہ صدر جو ہیں پیپلز پارٹی کے نجمی عالم, وہ بھی تقریباً یہی بات کر رہے ہیں. آپ کو سنا دیتے ہیں نجمی عالم صاحب نے کیا کہا, اس کے بعد یہ بھی ذرا سن لیں. یہ شخص کل 5 بجے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے حق میں بیٹھنے کی درخواست کی تھی, کہ ساتھ ہی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے کچھ معاشی طور پہ کمپنسیٹ کیا جائے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, چاہے تو وہ چیلنج کر لیں. کل 5:15 بجے وہ میرے پاس آئے تھے, اور پیپلز پارٹی نے ان کو منع کر دیا تھا کہ ہم کسی صورت, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو لڑنا ہے آپ لڑیں, اگر انکنڈیشنل وڈرا ہونا ہے تو ہو جائیں, لیکن پیسوں کے اوپر ہم کبھی نہیں کریں گے. اور ان کو میں نے ریفیوز کر دیا, کیونکہ پیسے کے اوپر پی کبھی یار ایک غریب جماعت ہے پیپلز پارٹی, اس سے پیسے مانگ رہے ہیں. دیکھ لو یار, ابھی حد ہوتی ہے. اچھا اب علی زیدی صاحب جو ہے نا, ارے علی زیدی کو چھوڑیں یار, اس میں آ رہے ہیں. ایک آرڈر میں چل لیتے. پھر علی زیدی صاحب آئے. یہ کرونالوجیکل آرڈر بھی ایک چیز ہوتی ہے, تھوڑی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. علی زیدی صاحب نے کہا یعنی یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور ثبوت ہے میرے پاس. تو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک خط ٹویٹ کیا جو امجد اللہ خان صاحب نے خود لکھا تھا الیکشن کمیشن میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آئی وڈ لائک ٹو انفارم کہ آل ایکسپینسز ڈیورنگ دا کیمپین وڈ بی بیئر بائی مائی سیلف. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ مجھے PTI سے تعاون اور کچھ ڈونیشنز مل جائیں گی. اس نے کہا کہ علی زیدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اچھا ہوا کہ یہ اپنے اصل حقیقی لیڈر سے جا کے مل گئے ہیں. لیکن پھر عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ ڈیمیج کنٹرول کر لیتے ہیں تھوڑی. 246 کے فاتح, اخلاقی فاتح عمران اور PTI کراچی کے صدر عمران اسماعیل صاحب. الیکشن سے ہم نہیں, MQM بھاگی ہے. یار اگر امیدوار ساتھ لے کے بھاگ گئے, اگر میرے بال ہوتے نا تو میں نوچ لیتا, لیکن نہ کریں. اچھا پھر انہوں نے کہا میرے نوچ لیں شو کے بعد. پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا, وہ جو کہتی ہے نا بد دعائیں دینے والی آنٹیاں, کہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ امجد اللہ کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا تو وہ یہ کرے گا تو میں کبھی اسے پارٹی ٹکٹ نہ دلواتا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے اولاد نافرمان ہو جائے نا تو ماں چلا کے کہتی ہے کہ میں تیرا گلا گھونٹ دیتی پیدا ہوتے ہی. بیسٹ بات یہ بھی ہے کہ اتنا اعتماد تھا امجد اللہ خان, اتنا ایک چیز کور کرنی ہے یار ایڈیٹوریلی, وہ مجھے کور کرنے دیں. بیسٹ بات یہ ہے کہ اتنا اعتماد تھا امجد اللہ خان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر کینڈیڈیٹ نہیں ملتا کورنگ کینڈیڈیٹ کیا ملے گا. لیکن ایک اس میں سٹوری میں ٹوسٹ ہے, اور سٹوری میں ٹوسٹ یہ ہے کہ کل رات 11 بجے امجد خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 2 ٹویٹیں آئی تھیں. پہلی ٹویٹ میں کہا تھا کہ جی مجھے NA 245
کہ پولیٹکس کو چھوڑنا پڑا کیونکہ میری زندگی کو خطرہ ہے, میری فیملی کی زندگی کا ہے, اور ایم کیو ایم نے مجھے ایک ایسی آفر کی ہے جو میں ریفیوز نہیں کر سکتا. بڑا گاڈ فادر اسٹائل نا, میک دم این آفر یو کانٹ ریفیوز والی بات. لیکن وہ 15 منٹ بعد ڈیلیٹ ہو گئی. پتہ لگا کہ یہ اکاؤنٹ وہ خود نہیں چلاتے, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم چلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر آپ پوری اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے خود بھی یہ ایشو ریز نہیں کیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو دھمکیاں ملی ہیں, مطلب کہ یہ پلان. اچھا, پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کا کراچی گڑھ ہے اس کے خیال میں, لیکن قیادت جو ہے وہ یقین رکھتی ہے کہ عوام کے پاس نہیں جانا, ٹاک شوز کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, ٹکر کے ذریعے سیاست کرنی ہے. اور نچلی جو سطح پہ تنظیم ہے نا وہ بالکل نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ میں شیروانی پہن لوں اور نیچے پاجامہ نہ, جو ہم یہاں کر بھی نہیں سکتے اس طرح کی پی ٹی آئی ہے. اچھا نہیں, ہاں آپ کی سر ایک بات سن لیں گے بالکل, لیکن ایک ہی بات سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کا یہ حال ہو رہا ہے تو جو نئی ایم کیو ایم کی باغی پارٹی ہے, پاک سرزمین والے, ان کے لیے کیا میسج آئے گا؟ یار تم ذاتی دشمنی مت نکالو یار. اگر مبشر یہ تم اپنی ذاتی دشمنی ہے نا بریک میں نبھایا کرو یار. ابھی ایک میری کیا ذاتی دشمنی, تمہاری ذاتی دشمنی ہے, کلیئر ہے یار, بس چھوڑ دو. مطلب یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. مطلب میرا پرسنالٹی, میری اور انیس قائم خانی میں کوئی مقابلہ ہے؟ مطلب بات کچھ اور ہو رہی ہے. آپ کی بھی چپل چوری ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات ہو رہی ہو کہ نہیں سر, میں تو کراچی کی پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے کہ جی F-16 آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ یار آلو 5 روپے کلو کیوں ہیں؟ ہاں, اور پیپسی کو 35 روپے کس طرح کی. اینی وے پوائنٹ از کہ دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کی کراچی, جہاں تک پی ٹی آئی کی کراچی کی قیادت کی بات ہے نا, تو ان کا نعرہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نعرہ تقریباً ایسا ہے کہ ہم آپ کو خوف کی فضا سے آزاد کرنے آئے ہیں, بٹ فرسٹ لیٹ می ٹیک اے سیلفی. کیونکہ نہیں, آپ ان کی ٹائم لائن دیکھیں کبھی سوشل میڈیا پہ, ہاں, تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ پارٹی کے رہنما, آپ کا کوئی دین ایمان لگے گا کہ یہ خان صاحب کے آفیشیل فوٹوگرافر ہے. آپ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. پہلے سیگمنٹ میں آپ نے خان صاحب کی اتنی تعریف کی, اور دوسرے سیگمنٹ میں آپ سر اس کو بیلنس کرتے ہیں. دس از ناٹ جرنلزم. بریک لے لیں, یہ جرنلزم ہے. بادشاہ نے درباری سے پوچھا مجھے بینگن کیوں پسند ہے؟ درباری نے کہا حضور جنت کا پھل ہے, کیوں نہ پسند ہو. بادشاہ نے کہا لیکن یار اتنے بھی پسند نہیں ہے. کہنے لگے حضور بجا فرمایا جہنمیوں کی غذا ہے, آپ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ کل تک کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے, یہ سب فضول بکواس ہے, ہم اس قابل ہیں کہ کنٹرول کر سکتے ہیں حالات. رانا ثناء اللہ آج کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف جنوبی پنجاب میں آپریشن شروع ہو گیا ہے, اور ہماری مسلح افواج بھرپور طریقے سے مدد کر رہی ہیں, رینجرز بھی ساتھ دے رہے ہیں, ایلیٹ کمانڈوز بھی ساتھ ہیں, اور یہ آپریشن ڈیرہ غازی خان, راجن پور اور رحیم یار خان کے درمیان جو دریائے سندھ کا علاقہ ہے, جنگلاتی علاقہ, کچے کا علاقہ, وہاں ہو رہا ہے تاکہ ڈاکوؤں کا, تخریب کاروں کا, سہولت کاروں کا قلعہ کر دیا جائے. کل تک آئی ایس پی آر اس آپریشن کے لیے بیانات جاری کر رہا تھا. آج حکومت پنجاب نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جنوبی پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب جو ہے پریس ریلیز حکومت پنجاب جاری کر رہی ہے. اس دوران کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی اطمینان سے نہیں بیٹھا ہے. جب علامہ اقبال پارک میں حملہ ہوا اس کے کچھ روز بعد انہوں نے رائے ونڈ روڈ پہ 5 شدت پسند پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیے, 5 ہلاک ہو گئے. پولیس کے کسی سپاہی کی نکسیر نہیں پھوٹی. اسی طرح کل لاہور میں سگیاں پل کے قریب 10 طالبان کی اطلاع ملی, پولیس نے گھیر لیا, 6 طالبان مارے گئے اور 4 دن کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے. اس دوران چونکہ یہ آپریشن جاری ہے لہٰذا حکومت پنجاب کی پوری توجہ اور وسائل آپریشن کی طرف ظاہر ہے. اب ظاہر ہے کہ سیویلین میٹر جو ہیں وہ تو نگلیکٹ ہوں گے. بالکل. تو ایسا نہیں ہے. جماعت الدعوہ نے یقین دلایا حکومت پنجاب کو کہ آپ پوری توجہ اس آپریشن کی طرف لگائیں. جنوبی پنجاب کی طرف زیادہ, کسی کی طرف, ہاں شمالی پنجاب, سینٹرل پنجاب, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن سیویلین معاملات بالخصوص عدالتی معاملات وہ ہم دیکھ لیں گے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا بات ہے نا. اس کو کہتے ہیں حب الوطنی اور پبلک پرائیویٹ, ایز یو سیڈ. جماعت الدعوہ کس طرح تعاون کر رہی ہے؟ وہ اس طرح تعاون کر رہی ہے کہ لاہور میں چوبرجی میں ایک جامع قادسیہ ہے, وہاں انہوں نے ایک قاضی عدالت لگائی ہے.
یہ لگی بھی تو تقریباً 2-2.5 مہینے سے ہے، لیکن پتہ ہمارے نامہ نگار کو اب پتہ چلا ہے، ڈان میں یہ خبر آئی ہے، اور یہ قاضی عدالت کا باقاعدہ سٹرکچر ہے، اس کے 2 مددگار ہیں، اور عدالت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ کہلاتا ہے دارالقضاء شرعیہ اور دوسرا حصہ ہے ثالثی شرعی عدالت عالیہ۔ شہری شکایات جماعت الدعویٰ کے سربراہ کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرٹ کی بنیاد پہ یہ شکایات قاضی صاحب کی عدالت کو بھیجی جاتی ہیں، اور جس کو طلب کرنا مقصود ہو اس کو باقاعدہ سمن، تحریری سمن بھیجا جاتا ہے، اور ڈان کے رپورٹر وجی احمد شیخ کو یہ سمن کی کاپی ملی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سمن ایک شہری خالد سعید ولد محمد لطیف کو مدعی محمد اعظم ولد انوار الدین کی شکایت پہ بغرض فیصلہ شرعی جاری کیا گیا ہے۔ خالد سعید کو 25 جنوری 2016 صبح 11 بجے شرعی عدالت بامقام مسجد قادسیہ چبرجی لاہور میں طلب کیا گیا۔ سمن میں کہا گیا کہ آپ عدالت حاضرہ میں حاضر ہو کے اپنا موقف یا شہادت مع دستاویزات پیش کریں، بصورت غیر حاضری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا اور حسب ضابطہ شرعی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کورٹ جو ہے وہ تو بیسیکلی ریاست کے اداروں کے لیے اصطلاح ہے، عدالت یا کورٹ، یہی ہے، لیکن جماعت الدعویٰ کے جو ترجمان ہیں یحییٰ مجاہد ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہنسمکھ آدمی ہیں اور خوش مزاج آدمی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل کوئی متوازی عدالتی نظام نہیں بلکہ فریقین کی رضامندی سے فیصلہ ہوتا ہے، اور مصالحت کرانا ظاہر ہے غیر قانونی بات تو نہیں ہے، مگر سمن کیوں جاری کیے جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نہیں آئے تو ہم تادیبی کارروائی کر سکتے ہیں شرعی لحاظ سے؟ تو اس بارے میں یحییٰ مجاہد صاحب جو ہیں کوئی تشفی پخش وضاحت کر نہیں پائے بقول ہمارے نامہ نگار کے۔ بالکل، اب تو یہ تعاون ہے، کچھ وضاحت کروں؟ آپ کریں وضاحت۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی جوڈیشل کمیشن ہے، کیونکہ آج کل بڑی بات چل رہی ہے جو ہے جوڈیشل کمیشن کی۔ دوسری بات اس رپورٹ میں یہ لکھی گئی ہے کہ یہ جو ترجمان کے مطابق کہ یہ 90 کی دہائی سے کام کر رہا ہے، تو از اٹ سارٹ آف اے پنچایت کہ یا جو ہمارے ہاں بہت زیادہ چلتی ہے؟ مبشر میں نے ابھی جو آپ کو سمن پڑھ کے سنایا ہے اس میں لفظ عدالت استعمال کیا گیا ہے، آپ نے اسکرین پہ دیکھا بھی ہوگا اس سمن کی تصویر کو۔ بالکل دیکھیں، اور دیکھیں جو نان سٹیٹ ٹرائل ہوتا ہے نا، وہ جب دیہات میں ہوتا ہے اس کو ہم پنچایت یا جدگاہ کہہ سکتے ہیں، جب شہروں میں آتا ہے تو پھر اس کو عدالت تو کہنا ہوتا ہے نا ہمیں۔ اچھا اس میں یہاں آپ ٹھیک ہیں، لیکن میں obviously قطعی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، یہ بالکل غلط ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ایک ویسے میں اپنے اس کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب عدالتوں سے انصاف ملنا ختم ہو جائے گا تو اس لیول پہ، اور ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہے لمبی لمبی فیسیں دینی ہیں، اس کے بعد لمبے لمبے چکر لگانے، اگین nothing to sympathize with this parallel نظام نہیں ہونا چاہیے۔ مبشر یہ بالکل، مبشر آپ بالکل وہی دلیل دے رہے ہیں جو ممتاز قادری کے حامی دے رہے تھے کہ چونکہ ریاست میں طالبان سٹیپ نہیں لے رہی لہٰذا مجبوراً شہریوں کو سٹیپ لینا پڑتا ہے، جو طالبان کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیوں نہ درے ماریں کوڑے ماریں اس لیے کہ ریاستی عدالتی نظام بیکار ہے۔ کوئی اس طرح کا لگ رہا ہے مجھے اس جو اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ کمیونٹی لیول پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا، لیکن ظاہر ہے عدالت کا لفظ آیا ہے، سمن کا لفظ آیا ہے، کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی سزا دی ہے کہ جس کے اوپر ہے، یا یہ مصالحت کراتے ہیں؟ نہیں، یحییٰ مجاہد جو ہیں بظاہر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مصالحتی کام ہے اور مصالحت غیر قانونی، یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن مصالحت میں میری جان یہ نہیں ہوتا کہ آپ تحریری سمن جاری کریں اور عدم تعمیل کی صورت میں آپ کہیں کہ جی ہم آپ کے خلاف شرع کی روشنی میں کارروائی کریں گے، یہ صرف ریاست کر سکتی ہے نا، کوئی ادارہ۔ اور یہ جو بات ہے جو ابھی وسعت کر رہے ہیں نا مبشر، یہ خود نہیں کہہ رہے، خالد سعید صاحب نے ابھی شاہزیب خانزادہ کے شو میں یہی بات کی تھی کہ مجھے سمن دیا گیا، پھر مجھے ایک فون کال آئی، اس کے بعد کہا کہ اگر آپ نہیں آتے ہماری عدالت میں تو پھر کیس کو ایکس پارٹے ہم ڈیسائیڈ کریں گے آپ کی غیر موجودگی میں، اور پھر اس کے بعد جب وقت آیا تو آپ کو ہم آ کے پھر سزا بھی دیں گے۔ یہ بھی بات ہوئی۔ اچھا سر، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا آپ کو، میں سن رہا تھا، ہاں جی، کہ
ابھی میں صرف یہ سن رہا تھا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور ہم اس چیز کو جو ہے ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگین ظاہر سی بات ہے وہ انہیں پہلے اس وقت تک نظر نہیں آتا جب تک یہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی. سر اس سے بھی بہتر، اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی وہی میرے خیال ایک شاہزیب خانزادہ کے شو پہ یہ بات کی تھی شاید کہ جی ہم تو صبح سے اس خالد کیا نام ہے ان کا، خالد صاحب کو ہم صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں جب سے یہ خبر شائع ہوئی ہے، ہمیں ان کا فون نمبر ہی نہیں مل رہا تھا، اب لیکن جیو کو مل گیا یار ویسے پتہ نہیں تو کیا خوبصورت انٹیلیجنس ہے یار. ایک بات ذرا وضاحت کریں چونکہ آپ کی قانونی امور اور انٹرنیشنل افیئرس پہ نظر ہے. ایک تو ہے لشکر طیبہ، وہ تو بین ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مشرف کے زمانے میں بین ہو گیا تھا. فلاح انسانیت فاؤنڈیشن وہ ظاہر ہے زلزلہ سیلاب میں اس کے کارکن بہت ہی شاندار کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تصویریں بھی آتی ہیں ان کی. یہ جو جماعت الدعویٰ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ شیڈیول 4 میں ہے، کیا انڈر آبزرویشن میں ہے، کیا نیم بین ہے یا آزاد ہے؟ مبشر تمہیں کچھ مبشر کو پتا ہوگا، مبشر سے پوچھو. اچھا تو مبشر کا لنک ڈاؤن، اچھا اگر حکام سے پوچھا جائے نا، ٹائمنگ سے لنک ڈاؤن، اگر حکام سے پوچھا جائے کہ جناب اس کا سٹیٹس بتائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہور سناؤ کی حال ہے، پابیدہ کی حال چال ہے، بچے سکول جا رہے ہیں، ہاں چالے آؤ جی بسکٹ بھی منگا کے انہوں کھلاؤ، یہ اس طرح کا جواب ہے. ایسا ہی ہے تقریباً، ایسا ہی ہے تقریباً. سر دو دفعہ بین ہوا یہ جماعت الدعویٰ. ایک دفعہ تو ظاہر ہے پہلے جو ہے مشرف کے دور میں اس وقت کیا سٹیٹس ہے، اس وقت میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ دو دفعہ بین ہوئے، دونوں دفعہ یہ جو ہیں چلے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ، اور لاہور ہائی کورٹ کے ریویو پر جو بورڈ ہے انہوں نے ان کو، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو آتھرائز کیا ہے کہ جناب کوئی بین چین نہیں ہے، آپ کام کریں. لیکن آئی ایم شور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے یہ اجازت ضرور بالکل نہیں دی ہوگی کہ آپ عدالتی کام بھی جو ہیں نہیں بالکل آبویسلی بالکل ایسی تو کوئی اجازت نہیں ملی. لیکن آپ نے کیونکہ سٹیٹس آف یہ جو ہے ان کا پوچھا تھا، اس آرگنائزیشن کا سٹیٹس کہ بھئی ان کا کیا سٹیٹس ہے، تو وہ لیگل سٹیٹس میں بتا رہا ہوں. آبویسلی یہ ایسی متوازی عدالت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا، یا عدالت نوٹس لے گی، یا جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے اب نوٹس لے لیا تو ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ ہو جائے گا. ایک عدالت نے نوٹس لیا ہے اور ایک اب رانا ثناء اللہ نوٹس لیں گے، بہترین ہے. اور بریک لے لیتے ہیں اس بات. ویلکم بیک. اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی میڈیا بڑی امیچور ہے، بڑی بچوں جیسی رپورٹنگ کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے سب سے کم عمر کرائم رپورٹر کے بارے میں. یہ ہیں 9 سالہ ہلڈی کیٹ لائسیاک. ان کے والد صاحب میتھیو لائسیاک رپورٹر رہے ہیں ڈیلی نیوز کے لیے، بلاگر بھی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم. یہ یو ایس کی ہے، یو ایس کی سٹوری ہے. اور 7 سال کی عمر میں کیٹ نے ایک ویب سائٹ سٹارٹ کی اورنج اسٹریٹ نیوز کے نام سے، جس کی ایک پرنٹ ایڈیشن بھی تھی. پہلی خبر دی کہ اس اپنی چھوٹی بہن کے پیدا ہونے کی ایکسکلوسیو بریکنگ نیوز دی. پھر وہ کمیونٹی کی خبریں کور کرتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے، پارکس کے کیا صورتحال ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے شہر میں جو اورنج کاؤنٹی میں ہے، ایک بہت بڑی خبر آئی کہ کوئی انسان کوئی غنڈہ قسم کا انسان جا کے لوگوں کے گارڈنز میں جا کے ان کے گملے توڑ رہا تھا اور ان کے پودوں کو تباہ کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یار یہ خبر ہے، اس کے میں پیچھے پڑتی ہوں. تو کیا کہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ گئی ڈور ٹو ڈور، ہر جگہ نوک کی اپنے مائکرو فون کے ساتھ کہ جی آپ کے گملے ٹوٹے ہیں وغیرہ وغیرہ. فائنلی وہ پہنچی پولیس اسٹیشن، اور پولیس اسٹیشن میں جا کے پولیس چیف سے پوچھا کہ جی سنا ہے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے، اور 5000 کی آبادی ہے پورے شہر میں. تو پولیس چیف نے کہا کہ جی ابھی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میں کسی بہت ایک بڑا ہو گیا، میں اس کے پیچھے گیا. اس نے اس کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ بھی مبشر کی طرح انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. اس نے کہا کہ یار کچھ ہے. تو وہ پیچھے گئی اور پتہ لگا کہ اس 5000 لوگوں کے شہر میں ایک قتل ہوا تھا جس کے بارے میں مین اسٹریم میڈیا کو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ موقع پہ پہنچ گئی، وہاں پر پولیس والوں کا بھی انٹرویو کیا، لوکل لوگوں سے بھی انٹرویو کیا، اور یہ خبر بریک کی اس سے پہلے کہ کوئی مین اسٹریم میڈیا کا آؤٹ لیٹ یہ کرتا. کیا بات. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ پیچھے پڑ گئے کہ یار یہ کس طرح کی بات ہے کہ ایک 9 سال کی لڑکی جا کے کرائم نیوز رپورٹ کر رہی ہے، کس طرح کے والدین ہیں، آپ کو اس کی سیفٹی کا فکر نہیں ہے. تو یہ اتنی تنگ آ گئی
کہ اس نے اپنی بڑی بہن کو بلایا اور ایک ویڈیو ریکارڈ کی اس نے, اور اس ویڈیو میں اس نے پورا بتایا کہ جی اس طرح میں نے اس کی تحقیقات کی, اس طرح میں اس نتیجے پہ پہنچی, اور اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف کیوٹ سٹوریاں کروں اور گھر پہ بیٹھ کے اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیلوں تو ایسا نہیں ہوگا, میں نے تو یہی کام کرنا ہے. یہ لڑکی بہت آگے جائے گی, یہ کرسٹینا امان پور بنے گی میرے حساب. کیا خیال ہے؟ کراچی یونیورسٹی کا جو ہے چیئر پرسن ہونا چاہیے شعبہ ابلاغ عامہ کو اس لڑکی قسم سر میں تو کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا تمام ہمارے جتنے بھی رپورٹرز ہیں پاکستانی میڈیا کے, ان کو یہ تبرک کے طور پر یہ ویڈیو تحفے میں دے دینی چاہیے کہ بھائی تھوڑی محنت کر لو گے تو کچھ نہیں ہوگا, ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ دیکھ لے گا. اور ایک بڑا ایک مزیدار اس کا جملہ تھا, اس نے کسی سے پوچھا کہ تو پولیس آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے, اس نے کہا یار پولیس کا کیا فائدہ, وہ تو کبھی کسی چیز کا صحیح جواب ہی نہیں دیتے. واہ 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 کیا بات ہے, صحیح کرائم رپورٹر قسم سے کرائم رپورٹر ہے یار, مطلب اس کی اٹ از ان ہر وینز. اچھا اگین پاکستان میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ چڑیا کا بڑا استعمال ہوتا ہے. ہاں چڑیا ہر جگہ, چڑیا مبشری کو 2-3 گدھیں پالی ہوئی ہیں. یہ کہ جو گورے ہیں نا یار یہ بڑے ہلکے ہیں. تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ایک اصلی چڑ جاتی ہے کسی ویسٹرن رپورٹر کے پاس تو ان کی کیا حال ہوتی ہے. ایسا یہ ویڈیو تو دیکھیں. مجھے پتا چل گیا یہ جو ٹی ہوا ہے اس میں اس نے کیا کہا ہوگا. بتانا چاہیں گے یا بریک کے بعد؟ ہاں بریک کے بعد. لیکن سر مجھے جو ہے نا مجھے صرف ایک اس موقع پہ افسوس ہوا کہ میں کاش پروڈیوسر ہوتا تو میں بچا سکتا اس کو. اچھا کیا کرتے ہیں آپ, چھلانگ مار کے مطلب چڑیا کو پکڑ کے سکے بنا لیتے ہیں؟ اگلا کوئی آئٹم؟ اگلا میرے پاس ایک آئٹم نہیں ہے, ایک پریویو ہے. طاہر شاہ نام ہے میرے خیال شاید سنگر کا. طاہر شاہ بڑے مشہور ہیں, آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک گانا آئی ٹو آئی. یہ دیکھیں, یہ آج انہوں نے اپنے آفیشیل فیس بک اور آفیشیل ٹویٹر پر یہ ایک پریویو ریلیز کیا ہے. کل ان کا ایک نیا گانا آئے گا, یہ اس کی ایک جھلکی ہے. اب اس میں پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کی, یہ کیا فرشتے بنے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ اب وسعت صاحب آپ کچھ اس کے اوپر اینالائز کرنا چاہیں گے ان کی باڈی. طاہر شاہ مجھے کبھی بھی ہضم نہیں ہوا, کبھی ہضم نہیں, بھلے یہ آئی ٹو آئی کہے یا آنکھ سے آنکھ کہے, کچھ بھی کہے. تو یہ ہے, تو یہ دیٹس آل فار می. مبشر کچھ چیز ہے جو آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں بھائی جلدی بولے. نہیں اب میں کیا ایڈ کروں, اب ان پروں میں ہی چھپ جائیں آپ, اور کل جب یہ گانا آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے اس گانے پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ ہمیں کل کرنا ہوگا, لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اب ہاں, اور کل ہمارا کال ان ڈے ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پلیز کریں, کیونکہ کل شاید کوئی خبر نہ ہو اور کچھ ٹائم بھی تو بھرنا ہوتا ہے, اور تفریح لیں. اوکے جی, خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں.